میں نے تمہارا سارا گند سمیٹ کے ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر تمہارے مولویوں کے منہ پہ مال دیا، بلکہ داڑیوں پہ بھی مال دیا. اپنے بابے نو جا کے پڑھاؤ، انہوں دی قبر تے جا کے پٹو کہ جناب گند کر کے گیو، اج انجینئر گندی مکھی گند ساڈے منہ تے مل رہا، تہاڈا گند صاف کر کے ساڈے منہ تے داڑھی تے پہ ملدا ہے تے پگڑی تے. ظاہر ہے تہاڈے تے ہی ملنا نا، تہاڈے بابے دا نا، سامو نا آپ، میں تے نہیں انہوں پیمپر پوانے، یہ ڈائپر تسی پواؤ. تو جتنا گند مرزا جہلمی نے اپنے چینل پر پھیلایا ہوا ہے شاید ہی کسی نے پھیلایا ہو، اور اس کے بہت سارے نمونے ہمارے چینل پر جو عمران صفدر کے نام سے ہے آپ کو مل جائیں گے. اب مرزے کے شاگردوں کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ گند چاہے مرزے کے منہ پر ملے یا کسی اور جگہ ملے، اور مرزے کو پیمپر پہنانے کی ذمہ داری کون لے گا یہ بھی مرزے کے شاگرد خود ہی فیصلہ کر لیں. مرزا نے گند کس طرح پھیلایا ہے، کبھی قرآن پر جھوٹ بول کر، کبھی اللہ پر جھوٹ بول کر، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بول کر، کبھی دیگر انبیاء علیہ السلام پر جھوٹ بول کر، کبھی صحابہ پر جھوٹ بول کر، کبھی صحابہ پر جھوٹے الزامات لگا کر، کبھی اہل بیت پر جھوٹ بول کر، کبھی بخاری مسلم کے نام پر جھوٹ بول کر، کبھی دیگر کتب حدیث کے نام پر جھوٹ بول کر. اسی طرح جہالت کی صورت میں بھی مرزے کے چینل پر بہت سارا گند پھیلا ہوا ہے، کبھی قرآن سے جہالت، کبھی حدیث سے جہالت، عربی گرامر سے جہالت وغیرہ وغیرہ، اور تضاد بیانی کی شکل میں بھی مرزے کے چینل پر بہت سارا گند پھیلا ہوا ہے. اسی طرح بے ادبی، توہین اور گستاخی کی صورت میں بھی بہت سارا گند پھیلا ہوا ہے، اور ان سب کے نمونے ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تے شے ہی کوئی نہیں. ابھی آمد ہوئی ہے، کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تقابل نعوذ باللہ ٹومی کے ساتھ کرنا کیا یہ گند نہیں ہے؟ اب یہ گند مرزے کے منہ پر ملنا ہے یا کس چیز پر ملنا ہے یہ فیصلہ مرزے کے شاگرد خود کر لیں، اور پیمپر کون پہنائے گا یہ فیصلہ بھی خود کر لیں. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تین دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے، تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے. جبکہ قرآن کریم میں لفظ شیطان، شیاطین، ابلیس یہ تینوں الفاظ جمع کر لیے جائیں تو بھی اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام ان تینوں کے مقابلے میں زیادہ دفعہ ہے. مرزا کہہ رہے کہ سارے انبیاء کا نام جمع کرو، پھر بھی شیطان کا نام زیادہ دفعہ قرآن میں آیا ہے. یہ بہت بڑا گند ہے جو مرزے نے اپنے چینل پر پھیلایا ہوا ہے. اب یہ گند مرزے کے منہ پر ملنا ہے یا کس چیز پر ملنا ہے یہ فیصلہ ہم مرزا کے شاگردوں پر چھوڑتے ہیں. پیمپر کون پہنائے گا یہ فیصلہ بھی ہم انہی پر چھوڑتے ہیں. تو نمازیں ہیں 5 رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. 1 منٹ کی گفتگو میں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور نفل نماز کے لیے 6-7 دفعہ فالتو کا لفظ استعمال کیا. یہ بہت بڑا گند ہے جو اس نے پھیلایا ہے. اور یہ کہنا کہ نفل ان کا معنی فالتو ہے یہ بھی کسی لغت کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ نفل کا معنی فالتو لکھا ہو. اور اسی طرح مرزے کا یہ کہنا کہ سنت کا لفظ حدیث میں نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. سنت کا لفظ حدیث میں موجود ہے. تو یہ سارا گند مرزے نے پھیلایا ہے. اب یہ گند کہاں ملنا ہے یہ فیصلہ مرزے کے شاگرد خود کر لیں، اور پیمپر کون پہنائے گا یہ فیصلہ بھی خود کر لیں. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ یہ کہنا کہ ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی زیادہ سخت وقت آیا ہوا ہے، صحابہ کے زمانے سے زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے ہم پر، یہ بہت بڑا گند ہے جو مرزے نے پھیلا رکھا ہے. اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟
تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت توحید ہے۔ اپنا تقابل ایک نبی کے ساتھ اس انداز میں کرنا یہ مرزے کا گند ہے جو اس نے پھیلا رکھا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا جھوٹ بول کر مرزے نے اپنے چینل پر گند پھیلایا ہوا ہے، اب تک مرزا نہ اس کو ثابت کر سکا نہ اس سے رجوع کیا۔ مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے خود پڑھائے، ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور ان کو اپنا بھائی کہا۔ یہ تینوں باتیں ہی مرزے کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ہے، اور یہ گند ہے جو مرزے نے بار بار پھیلا رکھا ہے۔ اب تک مرزا نہ اس کو ثابت کر سکا نہ اس سے رجوع کیا۔ کہتے نہیں اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگ ہو۔ امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں، قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے، اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے، یعنی وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے، اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر مرزا نے بہت بڑا جھوٹا الزام لگا کر اپنے چینل پر گند پھیلایا ہے، اور اب تک نہ اس کو ثابت کر سکا نہ اس سے رجوع کیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے۔ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہیں اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے۔ وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے، ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے لیے لم یلد ولم یولد کا لفظ بولنا مرزے کی طرف سے بہت بڑا گند ہے جو اس نے اپنے چینل پر پھیلا رکھا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام لم یلد ہیں تو مرزا کس کی اولاد ہے؟ اور پھر لم یلد ولم یولد کا ترجمہ یہ کرنا کہ ان کی ماں کوئی نہیں، ان کا باپ کوئی نہیں، یہ ترجمہ بھی بالکل بہت بڑی جہالت ہے اور مرزے کا بہت بڑا گند ہے جو اس نے اپنے چینل پر پھیلایا ہوا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو لم یلد ولم یولد کہنا یہ کفریہ جملہ ہے، اور یہ گند مرزے کے چینل پر اب تک موجود ہے، نہ اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کی نہ اس سے توبہ کی۔ بہرحال یہ چند نمونے ہم نے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر۔ مرزے نے جو جو گند پھیلا رکھا ہے اس کا کافی سارا حصہ ہم نے دکھایا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب مرزے کے شاگردوں کی مرضی، وہ گند مرزے کے منہ پر ملیں، اپنے منہ پر ملیں یا کہیں بھی ملیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور مرزے کو پیمپر کون پہنائے گا یہ بھی کہیں بیٹھ کر آپس میں فیصلہ خود کر لیں۔